السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. اور جنوں اور انسانوں کو ہم نے صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. نحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، اونچائی، بلندی، عظمت، رفعت اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس کے لیے ہے، جو اللہ تعالی پوری دنیا کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، ہر کسی کا مشکل کشا ہے، سب کا حاجت روا ہے، ہر کسی کی بگڑی کو بنانے والا، سب کی ڈوبی کو اتارنے والا ہے. یہ سارا کارخانہ کائنات، پوری دنیا اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، اور اکیلا اللہ تعالیٰ اس کو چلا رہا ہے. ان گنت لا تعداد بے شمار درود و سلام اس ہستی پہ جو ہستی خاتم الانبیاء اور خاتم الرسل ہے. محترم پیارے بھائیوں، قابل احترام دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے جنات اور انسان، ان کی پیدائش کا مقصد یہاں بیان فرمایا ہے. سورہ ذاریات کے اندر کہ میں نے جنوں کو اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. پوری کی پوری زندگی اور زندگی کا ہر ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر ہی گزارنا ہے. عبادت کا لفظ عبد سے ہے
اور عبد کا معنی ہے غلام، اور غلام اس کو کہتے ہیں کہ جو اپنے مالک کی اطاعت و فرما برداری کے لیے ہر وقت تیار ہو، جب بھی مالک اس کو حکم دے فوراً حکم کی تعمیل کے لیے کھڑا ہو جائے، جس طرح حکم دے ویسے اس کو بجا لائے۔ اللہ ہمارا مالک ہے، ہم سارے اللہ کے غلام ہیں، اللہ کے بندے ہیں۔ خوشی ہو، غمی ہو، سردی ہو، گرمی ہو، رات ہو، دن ہو، جب بھی ہمارا اللہ ہمیں حکم دے ہم فوراً اللہ کے حکم کے لیے کھڑے ہو جائیں، اللہ کے حکم کے انتظار میں ہم چکنے رہیں، غافل نہ ہوں۔ اور مزیداری کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے ہمیں حکم دینے تھے کہ فلاں فلاں کام تم نے کرنا ہے اور فلاں فلاں کام تم نے نہیں کرنے، وہ سارے کے سارے اللہ نے ہمارے تک پہنچا دیے۔ وہ ہماری زندگی کا ایک نصاب ہے، اس کے مطابق ہم نے اپنی زندگی گزارنی ہے۔ صبح اٹھنے سے لے کر دوبارہ رات پھر اپنے بستر پر جانے تک، یہ سارا دن اور ساری رات یہ کیسے گزارنی ہے، اس کے سارے احکامات ہمیں جاری کر دیے۔ بلوغت سے لے کر آخری سانس تک ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق اپنی زندگی گزارنی۔ بلوغت سے پہلے جو بچے نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، نیکی کے کام کرتے ہیں، اذکار کرتے ہیں، جس طرح یہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے آ کر بیٹھے ہیں، بلوغت سے پہلے ان کے نیک اعمال کا اجر ان کے والدین کے نامہ اعمال میں نوٹ ہوتا ہے، اور جب بالغ ہو جاتے ہیں تو پھر ان کا اپنا نامہ اعمال تیار ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ میرے محترم پیارے بھائیوں، پھر اس عبادت کو کرنا کیسے ہے، اس کو سیکھنا ہے۔ سیکھنے کی مدت کتنی ہے؟ وہ فرما دیا کہ طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم من المہد الی اللحد۔ ہر مسلمان کے اوپر، وہ مرد ہے، عورت ہے، بوڑھا ہے، بچہ ہے، جوان ہے، دین کے علم کو سیکھنا اس کے اوپر فرض ہے، ماں کی گود سے لے کر قبر کی دیواروں تک ساری زندگی سیکھنا ہے۔ ماں کی گود پہلا مدرسہ ہے، اس نے وہاں سے اس بچے کو تیار کرنا شروع کر دینا ہے۔ دودھ پلانے سے پہلے وضو کرے، قرآن کی تلاوت کرے، بسم اللہ پڑھ کر بچے کو دودھ پلائے۔ خود نیکیوں کا، اذکار کا اہتمام کرے۔ اس کی گود میں پلنے والا یہ بچہ، اس کے کانوں کے اندر اللہ کا نام، اللہ کی آواز، قرآن کی تلاوت، اللہ کے ذکر کی آواز جائے، اور فرمایا بچے کا پہلا بول جو اس کی زبان سے نکلے وہ اللہ ہو۔ اس قدر اس کو ریپیٹ کروائے، بار بار دہرائے ایک بات کو،
ابابیل ایک پرندہ ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، یہ زیادہ تر اپنا گھر، گھونسلہ اور سوراخ کنویں جو ہوتے ہیں اس کے اندر بناتا ہے۔ جب اس کا بچہ انڈے سے باہر نکل آتا ہے، اس کو پر لگتے ہیں، اب یہ اس کی ٹریننگ شروع کرتا ہے، اور وہ روزانہ اس بچے کو دکھانے کے لیے گھونسلے سے نکلتا ہے اور فوراً اس کنویں کی منڈیر کے اوپر جاتا ہے، پھر وہاں سے آتا ہے، پھر جاتا ہے، پھر آتا ہے، پھر جاتا ہے۔ یہ دونوں نر اور مادہ اپنے بچے کو یہ دکھاتے ہیں، کیونکہ اس کی پہلی اڑان یہاں سوراخ سے نکلے اور فوراً سیدھی اس کے منڈیر کے اوپر جائے۔ تھوڑی سی کوتاہی یہ پانی کے اندر چلا جائے گا اور مر جائے گا۔ یہ 500 سے زیادہ دفعہ روزانہ اس کو ٹریننگ دیتا ہے، اس بچے کو دکھاتا ہے تو نے یہاں سے اڑنا ہے اور سیدھا اوپر جانا ہے، رستے میں تیرے لیے کوئی رکاوٹ نہیں، رستے میں تیرے لیے کوئی سستی نہیں ہونی چاہیے، اگر سستی ہو گئی تو تیری موت۔ اور کبھی کسی نے زندگی میں کنویں کے اندر ابابیل کا بچہ مرا ہوا نہیں دیکھا ہوگا، یہ اس کی ٹریننگ ہے۔ وہ بچے کی پہلی اڑان سوراخ سے نکل کر سیدھی اس منڈیر کے اوپر جاتی ہے، کیوں؟ اس کے والدین اس کی ٹریننگ کرواتے۔ یہ ماں کی گود میں اس بچے کی تربیت اس انداز سے ہو، روزانہ رپیٹ کروائے اللہ کا نام، کلمہ، دعائیں، اذکار، بار 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 بار۔ اس کی پہلی اڑان گھر سے نکلے تو سیدھی مسجد کے اندر پہنچے، گیموں کے اوپر نہیں، سینما کے اوپر نہیں، ٹی وی کے سامنے نہیں، اس کی پہلی اڑان مسجد میں آنی چاہیے۔ یہ جب والدین کی ٹریننگ ہوگی تو تب ایسا ہوگا، اس ابابیل کی طرح۔ اگر یہ ٹریننگ ہماری لوز ہو گئی، یہ بچہ مسجد میں نہیں آئے گا، یہ بکھر جائے گا، ٹوٹ جائے گا، آوارہ ہو جائے گا، یہ والدین کے لیے صدقہ جاریہ نہیں بنے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے تمہیں پیدا ہی اپنی عبادت کے لیے کیا ہے، اور کوئی کام نہیں۔ یا اگر تمہیں پیٹ لگا دیا، میں نے محنت کرنی ہے، مزدوری کرنی ہے، کام کرنا ہے، تو یا اللہ تو کہہ رہا ہے کہ صرف میری عبادت کے لیے۔ اللہ کہتے تو کام میرے حکم کے مطابق کر، رات کو سونا میرے حکم کے مطابق، دن کو اٹھنا میرے حکم کے مطابق، واش روم جانا میرے حکم کے مطابق، بازار میں نکلنا میرے حکم کے مطابق، تجارت میرے حکم کے مطابق، سیاست میرے حکم کے مطابق، راجگیری میرے حکم کے مطابق، مزدوری میرے حکم کے مطابق۔ میں اس تیرے سارے عمل کو عبادت بنا دوں۔ عشاء کی نماز باجماعت پڑھ کر سو جا، صبح کی اٹھ کر باجماعت پڑھ، تیرے رات کا سارا سونا میں قیام اللیل کے اندر نوٹ کر۔ میرے محترم پیارے بھائیوں، پوری زندگی اور زندگی کا ہر لمحہ عبادت کے اندر گزارنا ہے، اللہ کی غلامی کے اندر گزارنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ الحجر میں فرمایا، آخری آیت ہے، آخری 2 آیتیں، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اپنے رب کی حمد کے ساتھ اللہ کی تسبیح بیان کرتا رہے،
للہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تیری زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہے۔ وَقُم مِّنَ السَّاجِدِينَ، ہو جا سجدہ کرنے والوں میں سے، نماز پڑھنے والوں میں سے، تہجد پڑھنے والوں میں سے، اشراق پڑھنے والوں میں سے، نفل و نوافل پڑھنے والوں میں سے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ، اپنے رب کی عبادت کرتا رہے، کرتا رہے، کرتا رہے، حتیٰ یأتیک الیقین، تو عبادت کر رہا ہو تو تیری موت آ جائے۔ کوئی سٹاپ نہیں، کوئی چھٹی نہیں، کوئی سیپلی نہیں، مسلسل عبادت ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ نہیں کبھی ایک پڑھ لی، کبھی دو پڑھ لی، کبھی تین پڑھ لی۔ یہاں اللہ کی قسم مردی کا کوئی سودا نہیں۔ اب دنیا سجن المؤمن، یہ مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، یہ دیکھنا ہے، یہ نہیں دیکھنا، یہ سننا ہے، یہ نہیں سننا، یہ بولنا ہے، یہ نہیں بولنا، ادھر جانا ہے، ادھر نہیں جانا، یہ کھانا ہے، یہ نہیں کھانا۔ ہر لمحہ کاشن، رہنمائی مسلسل، کوئی غفلت نہیں، کوئی سستی نہیں۔ اپنے رب کی عبادت کرتا ہے، کرتا چلا جا۔ تو عبادت کر رہا ہو تو تیری موت آ جائے۔ انما الاعمال بالخواتیم، تیری آخرت کے فیل اور پاس ہونے کا انحصار تیرے خاتمے پر ہے۔ جب تیری جان نکلی تو کیا کر رہا تھا؟ تیرے عمل کی، تیرے عقیدے کی پوزیشن کیا تھی؟ تو اللہ کے ذکر میں تھا یا گالیاں بک رہا تھا؟ تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں تھا یا کہ نافرمانی میں کوئی کام کر رہا تھا؟ اگر میرے بھائیوں ہم نافرمانی میں کوئی کام کر رہے ہوں گے تو موت آ گئی، وہ اسلام پہ موت نہیں آئے، وہ خاتمہ بالایمان نہیں ہوگا۔ اسی لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈر جاؤ جس طرح اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ حق یہ ہے جو ہمیں کہا اللہ نے وہ کرنا ہے، یہاں سے روک دیا وہاں سے رک جائے۔ شبہ والی چیز کے اندر بھی داخل نہیں ہونا۔ من وقع شبہات وقع الحرام، جو شبہ والی چیز میں داخل ہو گیا وہ بھی حرام میں داخل ہو جائے۔ ہر مالک کی ایک چراگاہ ہوتی ہے، ایک رکھ ہوتی ہے، کسی کو اس کے قریب پھٹکنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ آپ نے فرمایا خبردار ہو جاؤ، اللہ کی رکھ اللہ کی حرام کردہ چیز ہے۔ جو کسی کی رکھ، کسی کی فصل کے قریب اپنے جانور کو چرائے گا، عین ممکن ہے کہ وہ اندر منہ ڈال لے۔ جب تم محرمات کے قریب پھٹکو گے کہ عین ممکن ہے تم اس میں داخل ہو جاؤ۔ یہ بھی کہا بدکاری نہیں کرنی، کہا لا تقربوا الزنا، جو چیزیں تمہیں بدکاری تک لے جا سکتی ہیں ان کے قریب تک نہیں پھٹکنا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے بھائیوں، پھر عبادت کا طریقہ، سلیقہ، ادائیگی، پریکٹیکل وہی کرنا ہے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور طریقے سے ثابت ہے۔ اپنی مرضی نہیں چلے گی۔ اللہ تعالیٰ نے صاف حکم دے دیا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ البتہ تحقیق قسمن یہ بات ہے، تمہارے لیے رسول اللہ، اللہ کے پیغمبر، حبیب کبریہ، امام الانبیاء محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے. ان کو دیکھنا ہے، ان کی پوری ریس کرنی ہے، ریس کرنی ہے ان کی ریس کے اندر دنیا اور آخرت کی ساری کامیابی ہے. وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو میرا پیغمبر تمہیں کہے وہ کرنا ہے، یہاں سے روک دیا رک جائے. اور اللہ کے رسول کی اطاعت حقیقت کے اندر اللہ کی اطاعت ہے، اس لیے کہ آپ کی اپنی کوئی بات نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. میرا پیغمبر اپنی طرف سے تمہیں کوئی حکم نہیں دیتا جب تک کہ میں وحی نہ اتاروں. قرآن و سنت کے اندر کتنی مسائلیں موجود ہیں، جب تک وحی نہیں آئی آقا جی خاموش رہے. آپ نے اللہ کا پیغام ہمارے تک پہنچایا ہے. اپنی پوری نبوت والی زندگی میں ایک لفظ تو دور کی بات ہے، ایک حرف بھی دین کے معاملے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے ہمیں نہیں کہا. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے پیغمبر اعلان کر دو قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم یہ کہتے ہو کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے، اللہ کے سونے پیغمبر سے ہمیں پیار ہے، میری جان بھی ان پر قربان ہے، اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے اے میرے پیغمبر پھر ان کو کہو اس دعوے کا آؤٹ پٹ نظر آنا چاہیے، اس دعوے کی تمہارے پاس دلیل ہونی چاہیے، اس دعوے کے مطابق تمہیں نظر آنا چاہیے. وہ کیا ہے؟ فَاتَّبِعُونِی، پھر تم میری اطاعت و فرما برداری کر کے دکھاؤ. اکیلا دعویٰ نہیں کام دے گا. اگر تمہارا دعویٰ ہمیں پیار ہے اللہ اور اس کے سونے پیغمبر سے، تو اے میرے پیغمبر ان کو کہو فَاتَّبِعُونِی، پھر میری اطاعت و فرما برداری کرو، پھر میرا کہا مانو، پھر جو میں نے کہا وہ کرو، یہاں سے روکا رک جاؤ. اگر تم یہ کام کر لو گے یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا پیارا بنا لے گا، اپنا برگزیدہ بنا لے گا، اپنا ولی بنا لے گا. ہاں انسان ہے، غلطی ہو سکتی ہے، پھر اگر تم سے کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی یغفر لکم ذنوبکم، وہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. واللہ غفور رحیم، اس اللہ کی تو یہ صفت اور شان ہے کہ وہ معاف کرنے والا بھی ہے اور رحم کرنے والا بھی ہے. جب تم معافی مانگو گے اپنی صفت غفور کے ساتھ تمہیں معاف کر دے گا، اپنی صفت رحیم کے ساتھ تمہارے گناہ کو بھی نیکی کے اندر بدل دے گا. اللہ اکبر کبیرہ. میرے محترم پیارے بھائیوں، اس لیے پوری زندگی عبادت کے اندر ہے. عبادت آقا جی کی سنت کے مطابق ہے. کوتاہی میں اللہ سے معافی مانگنی ہے. اگر کوئی مسئلہ کوئی معاملہ درپیش ہے، پتہ نہیں، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر تمہارا کسی معاملے میں بحث ہو جاتی ہے، تکرار ہو جاتا ہے، مسئلہ پوچھنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے، اس کی تحقیق کی ضرورت پڑ جاتی ہے، تو اللہ کا قرآن کہتا ہے، سورہ النساء ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے پھر تم اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ، پھر اللہ کے قرآن سے اور اللہ کے سونے پیغمبر کی حدیث سے اس کا حل تلاش کرو. اگر تم ایسا کرو گے تمہاری دنیا بھی بن جائے گی اور تمہاری آخرت بھی بن جائے گی. لیکن اگر ایسا نہیں کرو گے تو سن لو فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ. اور لوگوں کو ڈر جانا چاہیے جو اللہ کے اور اس کے رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، اللہ ان کو دنیا میں فتنوں کے اندر
مبتلا کر دے گا یا ان کے لیے پھر دردناک عذاب اتار دے گا۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، جو کوئی اللہ کے رسول کی مخالفت کرتا ہے، من بعد ما تبین لہ الہدی، اس کے بعد کہ ہدایت واضح ہو گئی، قرآن سامنے، اللہ کے سونے پیغمبر کی حدیث موجود ہے، صحابہ کا منہج موجود ہے بالکل واضح، لیلھا کنہارھا، جس کی راتیں بھی دنوں کی طرح روشن ہیں، اس کے باوجود بھی اللہ کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں۔ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کا، صحابہ کرام کا راستہ چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کرتا ہے، دنیا کے اندر ایک عذاب آتا ہے، دنیا کے اندر وہ عذاب کیا ہے؟ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، جدھر پھرتا ہے ہم اس کو ادھر ہی پھیر دیتے ہیں۔ شرک اچھا لگتا ہے، توحید اچھی نہیں لگتی، توحید سمجھ میں ہی نہیں آتی، بدعات، رسومات، ان سے بڑا پیار ہے، بڑی کوشش کے ساتھ بڑے پیسے لگا کر بڑا وقت لگا کر بدعات پہ عمل کرے گا، سنت اچھی نہیں لگتی، اللہ تعالیٰ بھی اس کو جدھر پھرتا ہے ادھر پھیر دیتے ہیں۔ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، آخر اس کا ٹھکانہ جہنم بن جاتا ہے اور بڑا برا ٹھکانہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، دعونی ما ترکتکم، جتنی بات میں تمہیں کہوں اتنی بھی عمل کرو، جب میں رک جاؤں تو مزید نہ سوال کرنے شروع کر دیا کرو۔ انما اہلک من کان قبلکم کثرت سوالہم، تم سے پہلے والی امتیں زیادہ سوالات کرنے کی وجہ سے تباہ و برباد ہو گئیں۔ واختلاف علی انبیائہم، اپنے نبیوں کی مخالفت کرنے کی وجہ سے تباہ و برباد ہو گئیں۔ وَإِذَا نُهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ، جس چیز سے میں تمہیں روک دوں رک جاؤ۔ وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ، جس چیز کا میں تمہیں حکم دوں وہ کر لو، مَا اسْتَطَعْتُمْ، جتنا کر سکتے ہو کر لو، جتنی تم میں طاقت ہے اتنا ہی کر لو، انکار نہ کرو، مصلحتیں نہ ڈھونڈو، بہانے نہ بناؤ، کرو جتنا کر سکتے ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے بھائیوں، اس وقت ایک تو امت مسلمہ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے بالکل غافل ہو گئی، یہ ایک میڈیا وار ہے، میڈیا کی جنگ ہے، انہوں نے ایسا وار چلایا کہ اس کے ذریعے ہمارے نوجوانوں کو تباہ و برباد کر دی۔ ہر کوئی موبائل پہ لگا ہوا ہے، نہ نماز کی خبر ہے، نہ اذکار کا پتہ ہے، نہ رشتہ داری کے ساتھ تعلق ہے، نہ والدین کی کوئی خبر ہے، سارے افراد گھر میں اپنا اپنا موج میلے کے اندر لگے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کی کوئی خبر نہیں۔ ایک طرف تو میڈیا وار یہ چل گیا اور کچھ دوسری طرف کچھ دین کے دشمنوں نے چند ایسی خود ساختہ من گڑت عبادات بنا کر دین میں داخل کر دی، لوگ اس پہ لگے اور سمجھ بیٹھے کہ ہم بہت بڑا کام کر رہے ہیں اور یہی نجات کا ذریعہ۔ سال میں 1 2 3 راتیں عبادت کر لو، بس بیڑا پار ہے۔ خود ساختہ بنائے ہوئے پروگرام کے اندر حصہ ڈال دو، بیڑا پار ہے۔
یہ ایک بہت بڑی سازش ہے جس میں ایک یہ ماہ شعبان جس کی آج 13 تاریخ ہے، اس کے اندر کچھ چیزیں ایجاد کر لی گئی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی ایک رات کو عبادت کے لیے اور کسی ایک دن کو جمعے، کسی ایک دن کو روزے کے لیے مقرر کرنا، اس سے ویسے منع فرما دی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی 1144 نمبر حدیث، صحیح مسلم کی، اس روح زمین کے اوپر اللہ کے قرآن کے بعد 2 کتابیں ہیں جن کو صحیحین کہتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم، جس کے اندر جتنی احادیث ہیں اللہ کے سونے پیغمبر کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی۔ صحیح مسلم کی 1144 نمبر حدیث ہے، آپ نے فرمایا لا تختصوا لیلۃ الجمعۃ بقیام من بین اللیالی ولا تخصوا یوم الجمعۃ بصیام من بین الایام الا ان یکون فی صوم یصومه احدکم۔ تم میں سے کوئی شخص جمعے کی رات کو قیام کے لیے، راتوں میں سے ایک جمعے کی رات کو قیام کے لیے مخصوص نہ کر لے، اور تم میں سے کوئی ہفتے کے ایام میں سے جمعے کے دن کو روزے کے لیے مختص نہ کر لے۔ یہ بڑا بابرکت دن ہے، دنوں کا سردار ہے، جو اس دن میں دوبارہ روزہ رکھ لیتا ہوں بڑا ثواب ہوگا، ایسا نہ کرے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا طریقہ یہ تھا کہ آپ روزانہ عبادت کرتے تھے، روزانہ عبادت کرتے تھے۔ اللہ نے بھی فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، عبادت کرو، کرتے جاؤ یہاں تک کہ موت آ جائے۔ اتنی عبادت کرتے، لمبے لمبے قیام، لمبے لمبے سجدے، پاؤں سوج جاتے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی میں نے کہا آپ تو معصوم عن الخطا ہیں، آپ کی غلطی کوئی نہیں، گناہ کوئی نہیں آپ کا، آپ پھر بھی اتنی محنت کرتے عبادت میں۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے 4837 نمبر، آپ نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، جس اللہ نے میرے اوپر اتنا کرم کیا ہے کیا میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ جس اللہ نے مجھے اتنی نعمتوں سے نوازا ہے کیا میں اس کا شکریہ نہ ادا کروں؟ ہمیں اللہ نے کتنی نعمتوں سے نوازا ہے اور ہم اپنے اللہ کا کتنا شکر کریں، اس بات پہ غور کرنا ہے۔ میرے بھائیوں، ماہ شعبان کی فضیلت کیا ہے؟ اس مہینے کے اندر آپ جس عبادت کا اہتمام کرتے تھے وہ روزے ہیں۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، صحیح ابو داؤد کے اندر یہ حدیث ہے، کان احب الشہور الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یصومہ شعبان ثم یصلہ برمضان، روزے رکھنے کے لیے سب سے زیادہ پیارا مہینہ آپ کو جو تھا وہ شعبان کا تھا، اس میں آپ روزے رکھتے یہاں تک کہ آگے رمضان آ جاتا۔ اسی طرح فرمایا ما رأیت النبی فی شہر اکثر صیاما منہ فی شعبان کان یصومہ الا قلیلا، کسی اور مہینے میں اتنے روزے رکھتے ہوئے میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا سوائے شعبان کے مہینے کے۔ آپ اس میں کثرت سے روزے رکھتے، اکثر صیاما منہ فی شعبان، اکثر روزے رکھتے شعبان میں، الا قلیلا، کچھ تھوڑے سے چھوڑتے باقی سارے رکھتے شعبان کے اندر روزے۔
حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا آپ شعبان میں بڑے روزے رکھتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا ذاک شہر تغفل الناس فیہ عنہ بین رجب و رمضان، رمضان اور رجب کے درمیان یہ جو مہینہ ہے اکثر لوگ اس سے غافل رہتے ہیں۔ وَهُوَ شَهْرٌ تَرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالُ إِلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر لوگوں کی اعمال سالانہ روکڑ منائی جاتی، سالانہ ان کے اعمال لوگوں کے اللہ کی طرف رب العالمین کی طرف پہنچائے جاتے ہیں۔ اور آپ نے فرمایا ان یرفع عملی وانا صائم، میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال اللہ کے پاس پہنچے تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ یہ صحیح نسائی کے اندر یہ حدیث ہے۔ تو محترم پیارے بھائیوں، 15 شعبان کے متعلق صرف ایک روایت ہے جو حسن درجے کو پہنچتی ہے، اس کے اندر ہے یدعی اللہ تبارک و تعالی الی خلقہ لیلۃ النصف من شعبان، شعبان کا جب نصف ہوتا ہے، آدھا شعبان گزر چکا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ پوری مخلوق کے اوپر اپنی نظر رحمت ڈالتے فَيَغْفِرُ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ إِلَّا لِمُشْرِكٍ أَوْ مُشَاهِنٍ۔ یہ صحیح طبرانی کے اندر حدیث ہے، علامہ شیخ البانی نے تحقیق کے بعد اس کو حسن قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کو معاف کر دیتے ہیں سوائے ان کے جو مشرک ہوں اور سوائے ان کے کہ جن کے دل کے اندر، جن کے سینے کے اندر بغض اور کینہ ہو کسی کے مسلمان کے بارے میں، جن کے دل میں کسی مسلمان کے بارے میں بغض اور کینہ ہو، عداوت ہو، دشمنی ہو، نفرت ہو، اس کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا، اس کو اللہ تعالیٰ توبہ کے لیے مہلت دے دیتے ہیں کہ اپنے دل کو صاف کر۔ مومن کا دل آئینے کی طرح صاف ہوتا ہے، مومن روزانہ ہر رات کو سب کو معاف کر کے سوتا ہے، کوئی اس سے ناراض ہو تو اس سے معافی مانگ لیتا ہے۔ باقی میرے بھائیوں، اس کے بارے میں ان دنوں کے اندر آپ ٹی وی کے اوپر، مساجد کے اندر، اخبارات کے اندر بہت ساری روایات پڑھیں گے، سنیں گے۔ ایک روایت یہ چلے گی شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، آپ نے فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ یہ حدیث کہاں ہے؟ ضعیف الجام میں، وہ بڑی کتاب جس کے اندر ضعیف اور موضوع اور من گڑت خود ساختہ حدیثیں نوٹ کی گئی، روایتیں نوٹ کی گئی ہیں، اس کے اندر یہ موضوع اور من گڑت ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت بڑی چلے گی، ان اللہ ينزل ليلة النصف من في شعبان الى السماء الدنيا فيغفر لأكثر من شار غنم قلب۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کو روایت کو بیان کیا جا رہا ہوگا کہ رات کو انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے پیغمبر اپنے بستر پہ نہیں، تو آپ کے پیچھے گئی تو آپ بقیع کے اندر گئے، بقیع قبرستان میں جا کر آپ دعا کر رہے تھے تو پیچھے جا کر کھڑی ہو گئی، اور جب آپ لوٹنے لگے تو جلدی جلدی واپس آئیں۔ آپ نے پوچھا عائشہ کیا تم نے یہ سمجھا کہ اللہ اس کا پیغمبر تیرے ساتھ کوئی ناانصافی کریں گے؟ کہا جی میں نے تو یہ سمجھا تھا کہ آپ کسی اور زوجہ کے گھر میں چلے گئے۔ آپ نے فرمایا عائشہ یہ نصف شعبان کی رات ہے، اللہ تعالیٰ اس میں آسمان دنیا پہ نازل ہوتے ہیں۔ ان اللہ ينزل ليلة النصف في شعبان، شعبان کی جب نصف ہوتا ہے اس رات کو اترتے ہیں الى سماء دنیا،
آسمان دنیا کی طرف فَيَغْفِرُ لِأَكْثَرَ مِنْ شَارِ غَنَمِ كَلْبٍ بنی کلب کی بکریاں جو بہت زیادہ ریوڑ ہیں ان کے باغوں کے برابر لوگوں کو معاف کرتے ہیں. اس پہ سبحان اللہ نہیں کہنا کیونکہ یہ بھی من گھڑت روایت ہے، یہ صحیح نہیں ہے. بات بہت زیادہ بیان کی جائے گی. آج بھی شاید ممبروں پہ مولوی صاحب بیان کر رہے ہوں، ضعیف ہے، ناقابل قبول ہے. اور ایک روایت یہ بیان کی جائے گی اذا کان لیلہ نصف من شعبان فقوموا لیلہا وصوموا یومہا فإن اللہ ینزل فیہا لغروب الشمس الى سماء الدنیا فیقول کہ جب 15 شعبان کی رات ہوتی ہے تم رات کو قیام کیا کرو، دن کے وقت تم روزہ رکھو. اللہ تعالیٰ اس رات کو کرتے ہیں، آسمان دنیا پر آتے ہیں اور اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کوئی مجھ سے شفا مانگنے والا میں اس کو صحت دے دوں، ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا میں اس کو رزق دے دوں، ہے کوئی مجھ سے استغفار کرنے والا میں اس کو معاف کر دوں. یہ کہا ہے یہ ضعیف الجامع الموضوع، جس کتاب میں من گھڑت روایتیں جمع کی گئی ہیں اس کے اندر یہ روایت بھی. اس کے علاوہ اور بھی روایتیں ہوں گی، اور اس کے مقابلے میں جو صحیح روایات ہیں وہ موجود ہیں. اللہ تعالیٰ روزانہ آسمان دنیا پہ اتر کر اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے روزانہ رات کو تہجد کے وقت روزانہ. یہ صحیح حدیث ہے. اس بات کو ایک رات کے ساتھ جوڑ دیا، بس ایک رات. پھر اس رات کے اندر جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کو بھی صلاۃ الالفیہ کے نام پر بنایا گیا ہے. 100 رکعتیں پڑھنی ہے، ہر رکعت کے اندر 10 دفعہ سورت جو ہے اخلاص پڑھنی ہے، اس کو الفیہ کہتے ہیں. ہر مراد پوری ہوگی، یہ جو ملے گا، یہ بھی موضوعات کے اندر ہے. تو میرے محترم پیارے بھائیوں، میں نے پہلے جو آپ کو تمہیداً کچھ باتیں بیان کی، ان باتوں میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی کہ نیکی وہ بنے گی، عبادت وہ بنے گی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے. جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت نہیں ہے چیز، وہ جتنی مرضی ہم محنت کر لیں، جتنے مرضی پیسے لگا لیں، ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر ساری رات کی عبادت کرتے رہیں، کہ کسی نے نہیں کہا کہ تم ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کر عبادت کرو. اللہ کے سونے پیغمبر مسجد میں آئے، مسجد نبوت کے اندر ایک رسی باندھی ہوئی تھی. آپ نے پوچھا کہ یہ رسی کیوں باندھی ہوئی ہے؟ کہا یہ ہماری امی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آقا جی کی بیوی، زوجہ محترمہ، یہ انہوں نے باندھی. اور رات کو اٹھ کر وہ عبادت کرتی ہیں، جب وہ نیند آنے لگ جاتی ہے تو اپنی چٹیا اپنے بال اس رسی سے باندھ لیتی ہیں تاکہ جب قیام کے اندر ان کو جھٹکا لگے تو پھر کھڑی ہو جائے. آپ نے کہا بھی اس کو کس نے کہا ہے یہ تکلف کرنے کے لیے؟ جب وہ بندہ آرام سے جتنی بات کر سکتا کرے، جب وہ تھک جائے، نیند آ جائے، جسم کے اوپر بھی اس کا حق ہے، جسم کا بھی حق ہے اس کے اوپر، سو جائے. کھولو اس رسی کو، کس نے کہا؟ ایک بندے کو آپ نے دیکھا کہ وہ جا رہا ہے، اونٹنی پکڑی ہوئی ہے اور حج کرنے کے لیے. آپ نے پوچھا کہاں جا رہا ہے؟ جی میں حج کرنے کے لیے جا رہا ہوں. یہ اس کے اوپر نہیں بیٹھتے، میں نے نیت کی ہوئی ہے کہ میں پیدل چل کے جاؤں. تجھے کس نے کہا پیدل چل کے جانا؟ اپنے آپ کو تکلیف میں کیوں ڈال رہا ہے؟ سواری تیرے باس کے اوپر بیٹھ کر جا. اپنی طرف سے تکلف اور اپنی طرف سے عبادت بنا کر کے نکال کر کے کرنا شروع کر دینا، میرے بھائیو اس کی اجازت نہیں ہے. اس کی اجازت اللہ تعالیٰ نے آقا علیہ السلام کو بھی نہیں دی. آپ بھی وہی عبادت آپ نے کی جو اللہ نے آسمان سے اتاری. آپ نے اپنی امت کو وہی عبادت بتائی جو اللہ نے کہی، اور آج تک اللہ تعالیٰ نے اس کی عبادت کا ذمہ اٹھایا ہے. اللہ کی قسم کو پوری کی پوری عبادات قرآن و حدیث کے اندر آج بھی موجود ہے. اسلام دشمنوں نے من گڑت بنا کر کے اس کے اندر اپنی طرف سے عبادات کو داخل کر دیا. 2 عیدوں کے ساتھ ایک عید شامل کر دی، شب قدر کے ساتھ اپنی طرف سے 2 شب معراج اور شب برات داخل کر دی. تو میرے محترم پیارے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں پھر ایسے لوگ پیدا کیے، اللہ والے، جنہوں نے اس کو بالکل
نکال کر کے باہر رکھ دیا کہ یہ موضوع من گڑت ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم نے بغیر تحقیق کے لوگوں کے اندر ان کو پھر عام کر دیا، اور لوگ بیچارے جو تحقیق نہیں کر سکتے وہ تو سنتے ہیں کہ مولوی صاحب بیان کر رہے ہیں، وہ تو اس کو عبادت سمجھ کے کریں گے، نیکی سمجھ کے کریں گے۔ اور شیطان کو سب سے بڑی خوشی اس بندے کے اوپر ہوتی ہے جو کسی بدعت کو، کسی من گڑت چیز کو ثواب سمجھ کر کرتا ہے، کیونکہ وہ اس لیے خوش ہوتا ہے کہ اب اس سے توبہ کی امید نہیں۔ یہ نہیں کہے گا یا اللہ راجڑی میں 100 رکعت نماز، 100 رکعت والی نماز پڑھی، یا اللہ میں معاف کر دیا۔ اس کو خوش ہوتا ہے کہ اب یہ صحیح ٹھکانے پہ آئے، اور یہ اللہ کی طرف سے آزاد ہوتا ہے۔ میں یشاقق الرسول، جو اللہ کے رسول کی مخالفت کرتا ہے، من بعد ما تبین له الہدی، ہدایت دین قرآن واضح ہونے کے بعد، ویتبع غیر سبیل المؤمنین، صحابہ کا راستہ چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کرتا ہے، اللہ کہتے ہیں نولہ ما تولی، پھر ہم پھیر دیتے ہیں اس کو جدھر پھر جاتا ہے ادھر ہی پھیر دیتے ہیں، ونصلہ جہنم وساءت مصیرا، اور آخر اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ میرے پیارے محترم پیارے بھائیوں، اس لیے اپنی پوری زندگی کا ہر لمحہ ہم نے عبادت کے اندر گزارنا ہے، لیکن عبادت وہ کرنی ہے جو آقا علیہ السلام کی سنت سے ثابت ہے۔ وہ اللہ کے ہاں اس کا مقام بھی ہوگا، درجہ بھی ہوگا، اجر بھی ملے گا، کامیابی بھی ملے گی، جہنم سے آزادی ملے گی، جنت میں داخلہ ملے گا، لیکن وہ خالص اللہ کے سونے پیغمبر کی سنت کے مطابق۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کو سمجھ کر اس کے مطابق اپنا عقیدہ، ایمان، عمل بنا کر دنیا و آخرت میں کامیابی حاصل کرنے کی کوشش کریں۔